ہم جس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ موت سے پہلے پہلے کی زندگی ہے، اور اس سے ہم کرتے ہیں کیلکولیٹ کہ کوئی شخص کامیاب ہے کہ ناکام ہے. یہ تو ملحدانہ تصور ہے زندگی کا، اور جس میں آخرت کا یقین ہی شامل نہیں ہے، اور یہ بے ایمانی کا تصور ہے، کفر کا تصور ہے زندگی کا. جو اللہ نے ایمان کا تصور زندگی کا دیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ اہل ایمان تو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے جانے کا یقین رکھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ موت سے پہلے پہلے کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور موت کی بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، یہ دنیا میں ہی سارا کچھ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ دنیا میں جن کو رزق دیا گیا ہے تو یہ مجرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دنیا میں رزق بڑھانا گھٹانا اس کی اور حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. جس کو اللہ دیتا ہے مال وہ بھی آزمائش کے لیے دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے وہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے لیتا ہے. تو دنیا میں مال مل جائے تو بھی امتحان ہے، نہ ملے تو بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. یہ جو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان لوگوں کو دیا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اللہ آزمائش کریں. وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب کا رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ وعدہ توڑنے والے منافق یا کافر یا جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس کے ساتھ ملنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ ٹوٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فرمایا ان کے لیے تو لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، اور رزق کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے. یہ جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا زمین میں شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. متاع قلیل، یہ تو تھوڑی سی فائدے کا سامان ہے. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا کہ رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق آخرت کی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں وہ دنیاوی زندگی پر ہی اتراتے رہتے ہیں، دنیاوی زندگی پر ہی خوش رہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمیں مل گئی، ہمیں مال و دولت مل گیا، دنیا کی ہر نعمت مل گئی، اسی پہ خوش رہتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتہ، ان کا تصور حیات اس قدر بگڑا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں الا متاع، سوائے تھوڑے سے فائدے کے. ذرا سا ایک فائدہ ہے چند دنوں کا، یا ایک انتہائی ادنا فائدہ ہے، اس فائدے کے لیے آدمی اپنی آخرت تباہ کر لے، یہ کوئی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ دنیا میں فَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی حالانکہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کہیں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ تو ایک تھوڑی سی جمع پونجی ہے، جب یہ ختم ہو جانے والی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھا، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو خریدے گا 1 درہم میں؟ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدتا ہے بھلا، تو اس کو تو کوئی مفت نہ لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے، بدترین ہے. جس طرح یہ مردہ بکری کا بچہ تمہیں ناپسند ہے، اللہ کو دنیا اس سے بھی زیادہ ناپسند اور حقیر محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیر بنائی ہے. اللہ کے نزدیک دنیا اتنی حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں اور سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر لے آئے، تو جو اس سمندر کے پانی کو نسبت ہے انگلی کے ساتھ آئے ہوئے پانی کے، یہی نسبت ہے آخرت کو دنیا کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مثال یہ بیان فرمائی کہ سوائے اس مثال کے آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی یہ والی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے، واشارہ بالسبابۃ، اس انگلی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا، آپ فرمایا یوں اگر پانی اس کے اندر ڈال دیتا ہے فی الیم میں، اس کو سمندر میں ڈال لے، اور فلینظر بما ترجع، اور پھر وہ دیکھے کہ کتنا کو پانی سمندر میں سے کم کرتی ہے، تو دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکال لی جائے تو کتنا پانی ساتھ لاتی ہے، کتنا پانی سمندر میں سے کم کرتی ہے، وہ زندگی جو آخرت کی ہے اس کو سمندر کنسیڈر کر لیجئے، اور دنیا کی زندگی کو وہ پانی کنسیڈر کر لیجئے جو انگلی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ کر رہا ہو اور آخرت کی زندگی اس کے پروگرام میں شامل نہ ہو، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں بیوقوف لوگ ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں اور اسی پر اتراتے پھرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس کے اوپر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے رب کی طرف سے، یعنی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے، اور ہمیشہ یہ کافر یہ کہتے رہے کہ آپ معجزہ لائیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ پہاڑ جو ہیں مکے کے یہ تھوڑے سے کھسکا دیں، تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر ہو جائیں پہاڑ۔ کبھی کہتے تھے کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے، کبھی کچھ، اور مختلف قسم کے جو معجزوں کے مطالبے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ہدایت معجزوں سے نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ فرمایا وقل، آپ فرما دیجئے کہ تم نشانی مانگتے ہو، اپنی سوچ کی ڈائمنشن درست کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرف جھک پڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ من اناب، جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کیا، جھکا اللہ کی طرف اور سر تسلیم خم کیا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور نہیں جو جھکتا، جو نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو جھکتا ہے۔ اب ہم سے مطالبہ بھی یہی کیا گیا ہے کہ جھک پڑو، بس ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے بن جاؤ، باقی معاملہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ فرما دیجئے کہ اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ساری زندگی گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے گناہ کیوں معاف کر دے گا؟ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کیا کرو گے، کیا میرٹ اچیو کرنا پڑے گا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے میرٹ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے جھک پڑو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بس یہی ایک کام ہے کہ ہم اپنا ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جائیں۔
اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کان اللہ لہو، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا طریقہ ایک ہی ہے کہ وانیبوا الی ربکم، اللہ کے سامنے جھک پڑو اور جو صلاحیتیں ہیں ساری اللہ کے سامنے سبمٹ کر دو۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَیَہْدِی إِلَیْہِ مَنْ أَنَابَ، معجزوں سے ہدایت نہیں ملتی، انابت الی اللہ سے ہدایت ملتی۔ الذین آمنوا، جو لوگ مومن ہوئے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللہ، سبحان اللہ، اور مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے ان کے دل، قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہو گئے بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، خبردار ہو کے سنو، الا بذکر اللہ، کہ خبردار ہو کے سنو کہ اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ قلوب اطمینان پاتے ہیں، یعنی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جو شخص گویا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ذکر بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرے گا۔ ذکر کا معنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں یاد کرنا، لفظی طور پر ذکر کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور جو چیز جس کی ہم دل میں رکھ کے حفاظت کریں اس کا نام ذکر ہے۔ اور اسی سے یہ معنی درست ہے کہ وہ یاد کرنا، کیونکہ ذکر ذاکرہ جو ہے ناسیہ کے مقابلے میں آتا ہے، کہ ناسیہ کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، کہ وہ بھول گیا، اور ذاکرہ اس نے یاد کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرنا اور ساتھ زبان سے اس کا ذکر بھی کرنا، کیونکہ جب آپ یاد کی بات کرتے ہیں کہ ذکر یاد ہے، تو یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دل ہی دل میں یاد کر رہا ہو، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص دل ہی دل میں یاد کر رہا ہو لیکن زبان سے اس کا ذکر نہ کر رہا ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو اور دل سے یاد نہ کر رہا ہو، دل اس کے ساتھ نہ اٹیچڈ ہو۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو، دل اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو بھی وہ ذکر نہیں ہے، اور اگر وہ صرف دل سے یاد کر رہا ہے، زبان نہیں لا رہا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ گویا زبان سے ذکر بھی اور دل سے ذکر بھی، یہ دونوں شامل ہوں گے تو وہ ذکر ہوگا، پھر دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا، پھر وہ تطمئن القلوب ہوگا اگر وہ دل سے ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر کی ایسا ذکر جس میں دونوں باتیں شامل ہوں، اس کی شریعت نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے، اللہ کے قرآن نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، حضرت یعنی ایک تو اقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمان ہے، پچھلے نبیوں کو بھی فرمان ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، اور وہ عمل کرنا اللہ کی یاد کے مترادف ہے، نہ اس کے اندر صرف دل کی کیفیت بھی نہیں ہے یاد کرنا، اس کے اندر صرف زبان سے ہونٹ ہلانا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک کمپریہنسو عمل ہے نماز، اس کو قائم کرو گے پھر اللہ کی یاد ہوگی۔ تو گویا کوئی شخص اگر اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو یہ جو کہا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ صرف بیٹھ کے اس سے مراد اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کرنا، ذکر کرنا، یہ اکیلا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے، دل سے بھی اللہ کو یاد کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن پورا نظام فکر و عمل اس کے اندر شامل ہے، انسان کا دل و دماغ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، انسان کے سارے اعمال بھی اللہ کی یاد کے لیے لگے ہوئے ہوں، تو پھر وہ ہے اصل میں ذکر اللہ جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فَاذْكُرُوا لِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی انسان اگر دل میں اللہ کی یاد کی حفاظت کرے اور زبان سے بھی ذکر کرے، ایک تو پورا طرز عمل ہے جو ذکر کے اندر شامل ہے، اور اسی طرح جب آپ اسلام کی ساری اصطلاحات کی بات کرتے ہیں، صبر کی بات، شکر کی بات، ذکر کی بات، تو یوں لگتا ہے یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، یہ کٹ کے ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ ذکر صبر بن جاتا ہے، صبر شکر بن جاتا ہے، شکر صبر بن جاتا ہے، یہ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔
لیکن اسپیسیفکلی جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ہے زبان بھی ہلانا اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو جو شخص اس طرح سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کیا کرو، فذکرولی، تم مجھے یاد کیا کرو، فذکرونی، تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور تم اس کے کفران نعمت نہ کرو، کفر نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر. اللہ اکبر، ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے. یہ جو زبان اللہ نے دی ہے نا، یہ زبان دراصل اللہ نے دی اپنے ذکر کے لیے، یہ گالیاں بکنے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں دی، یہ زبان اللہ نے دی اپنا ذکر کرنے کے لیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. بری باتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی، سبحان اللہ. لہذا فرمایا کہ یا تو خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر اللہ کا کیا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ مردوں میں سے بھی ذکر کرنے والے اور عورتوں میں سے بھی ذکر کرنے والیاں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. سبحان اللہ. کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اپنے دل میں ہی، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے اور خفیہ طریقے سے، اور بغیر آواز بلند کیے بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. بالغدو والآصال، صبح و شام یہ ذکر کرو. ولا تکن من الغافلین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 ہے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ غافلوں میں سے ہو جاتا. اصل دل جو غافل ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی یاد نہیں کرتا. اللہ اکبر. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بخاری شریف کے اندر ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اللہ اکبر. فرمایا ایک شخص جو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، کیونکہ یاد نام ہی اس چیز کا ہے کہ زبان بھی ہلتی ہو اللہ کی یاد میں اور دل میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو وہ یاد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور دوسرا شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. فرمایا مثل الحی والمیت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہو اور ایک مردہ ہو. اللہ. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، یہ زندگی کی علامت، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ ہے. اسی حدیث کو مسلم شریف میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ گھر اس گھر سے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے فرق رکھتا ہے جس طرح مردے اور زندہ کا فرق ہے. یہ فرق اس گھر کا اور اس گھر کا فرق ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جو تمہارے اعمال میں سے بہترین چیزیں ہیں. فرمایا اور وازکاھا، اور تمہارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. عند ملیککم، تمہارا جو مالک ہے، تمہارا خدا، تمہارا معبود حقیقی وہ کون ہے. فرمایا وہ اللہ ہے، اور اس کے ہاں جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو سب سے زیادہ اچھے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں. فرمایا ورفعھا فی درجاتکم، اور کیا میں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک بھی زیادہ اچھی ہے، اللہ خوش بھی ہو اور وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کا بھی باعث ہو. فرمایا پھر وہ ایک بات اور فرمائی کہ وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے من انفاق الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر. وہ بات نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی سے بھی
کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، بلکہ پھر فرمایا وہ اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے جہاد پر نکلو، اور جہاد پر نکلو اور دشمن کے ساتھ اس طرح مقابلہ ہو کہ دشمن تمہاری گردنیں کاٹے، تم دشمن کی گردنیں کاٹو۔ یہ گویا پیک ہے کسی بھی عمل کی، ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کا کلائمیکس ہے جہاد کرنا اور قتال کرنا۔ اور کوئی شخص قتال کر رہا ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے دین کے لیے وہ لڑ رہا ہو اور گردنیں کٹ رہی ہوں، فرمایا اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ حیران ہو گئے، سونے چاندی سے کہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر، اور جہاد کرنے سے بھی زیادہ اجر، اور درجات بلند کرنے کی چیز۔ اللہ اکبر، قالوا بلا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ہی تو ہمیں چاہیے، ضرور بتائیں۔ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کے کہتا ہے، یعنی اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ان رجلا قال، ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبری بشیء اتشبث به۔ اللہ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام شریعت بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور میرے لیے سارے احکام پر عمل کرنا مشکل ہے، وہ بہت زیادہ ہے، میں نہیں کر سکتا، میری استطاعت سے کہیں زیادہ ہے احکام شریعت۔ آپ مجھے ایسا کریں کہ ایک بات بتا دیں کوئی، کہ میں اسی بات کو پکڑ لوں، اسی کو پلے باندھ لوں، بس اسی پر عمل کر لوں اور میری کامیابی ہو جائے۔ کوئی چھوٹی سی بات بتائیں، ایک بات، اس لیے کہ احکام شریعت تو بہت زیادہ ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی یعنی تیری زبان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے یاد میں تر رہنی چاہیے۔ اللہ کی زبان، اللہ کے یاد میں جب تک تیری زبان تر رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل تجھے سارے احکام شریعت سے کفایت کرے گا اگر تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ پھر وہ والی حدیث بھی سن لیجئے جو بڑی معروف ہے، انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گویا ذکر کرنے والے کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِن ذَكَرَ فِي نَفْسِهِ، جب یہ اکیلا مجھے یاد کرتا ہے تو ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اس کو اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے آگے ہے کہ اگر وہ یاد کرتا ہے محفل میں تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے تو یہ اور اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں بھی زبان شامل ہے، لسان کہ اپنی جو پچھلی حدیث میں فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان بھی اور دل بھی دونوں سے اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا میری بات، میرے ذکر پر، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تحرکت بی، میرے ذکر میں اس کے جو ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا، اس کے دونوں ہونٹ جب ہل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گویا اتنا قریب اور اتنا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے
اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ذکر دراصل دل اور زبان دونوں کے عمل کا نام ہے، اور اگر انسان اس طرح اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل جو قلوب ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ طوبی لہم، طوبہ کا معنی خیر بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی حسنہ یعنی بھلائی بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی کرامت بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی رشک بھی ہوتا ہے، طوبہ کا معنی جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، اور طوبہ کا معنی جنت میں ایک مقام بھی ہے۔ اس کے علاوہ خوشخبری، خوشحالی، مبارکبادی یا کوئی مبارک دینا، یہ سب شامل ہے لفظ طوبہ کے اندر، اور حدیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، طوبہ خوشخبری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ طوبی للغرباء، مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبا، اسلام جب آیا تھا تو اس وقت بھی بڑا اجنبی تھا، وسیعود غریبا، اور ایک وقت پھر آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، ایسے جو غرباء ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح اس خوشخبری کو یا خوشحالی کو یا مبارکبادی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو میرے اوپر مجھے دیکھتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، فرمایا اس کے لیے بڑی خوش بختی ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا طوبی لمن رآنی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور پھر ایمان لے آیا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، طوبی ہے۔ یا پھر یہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے، وہ جنت ملے گی اس کو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا۔ لیکن ساتھ فرمایا وطوبی 7 مرات، اور اس شخص کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے، لمن لم یرنی ثم آمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا ہے، اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری۔ تو طوبہ کا مطلب خوشخبری، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور وہ خوشخبری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی یہیں سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔